بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ ورقہ بن نوفل مکہ میں انجیل مقدس کا ایک مشہور اور پیرانہ عالم تھا۔ جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اول بار وحی نازل ہوئی اور ابن نوفل کو معلوم ہوا تو کہنے لگا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب لوگ آپ کو ضلع وطن کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مکہ والے ضلع وطن کریں گے؟ اس نے کہا، دنیا میں کوئی نبی ایسا ہدایت لے کر نہ آیا جس پر ستم نہ توڑا گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ اچانک ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا اور للکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ اب میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ دشمن کو سر پر تلوار سوتے دیکھا، گھبرائے نہیں، بڑے اطمینان اور سکون سے فرمایا، میرا خدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ اس شخص پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور زمین پر گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور اس کو لہراتے ہوئے فرمایا، اب تم بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ شخص کانپ رہا تھا، کہنے لگا، مجھے آپ کے ہاتھ سے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یوں نہ کہو، کہو اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ یہ فرما کر تلوار اس کو واپس کرتے ہوئے فرمایا، یہ رہی تمہاری تلوار اور جاؤ۔ یہ سارا ماجرا اس تیزی سے ہوا کہ کافر بوکھلا اٹھا، چند قدم بھی نہ گیا ہوگا کہ واپس آ کر کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب کہاں جاؤں؟ آپ کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ ابتدائی اسلام میں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے ایمان لاتے، وہ چھپ چھپ کر عبادت کرتے اور اسلامی باتیں سیکھتے۔ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جس کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، مکہ کے مشرکین اس کو ایسی سخت سزائیں اور اذیتیں دیتے، ان کا تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا حال سن کر تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مار پیٹ، زد و کوب، جلتی آگ پر لٹانا، گرم لوہا جسم پر لگانا اور اس قسم کی تمام وحشیانہ سزائیں اسلام کے شیدائیوں کو جھیلنی پڑتی تھی۔ عمر خطاب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمانوں کو اذیت دینے میں آگے تھے۔ بڑے زرعی، بہادر اور دلیر، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسلام کے بانی ختم کر کے یہ روز کی مصیبت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس مقصود کے لیے انہوں نے ہاتھ میں تلوار لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں ایک شخص نعیم نامی ملا۔ عمر کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا، روز روز کا دھندا ختم کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا، کیا مطلب؟ عمر نے کہا، محمد بن عبداللہ کا قتل کرنے۔ نعیم نے کہا، کچھ اپنے گھر کی خبر ہے؟ عمر نے کہا، کیا مطلب؟ نعیم بولا، ارے میاں، اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی کی بھی کچھ خبر ہے تمہیں؟ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، جاؤ دیکھو تو صحیح وہ کس حال میں ہیں۔ عمر حیرت اور تعجب میں ڈوب گئے، بھول گئے کہ کس مقصد کے لیے کدھر جانا تھا۔ بہن کے گھر کی جانب روانہ ہو کر گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ عمر چپکے سے اندر داخل ہوئے۔ بہن نے بھائی کے یہ تیور دیکھے تو قرآن کی آیت مبارکہ جو ان کے پاس تھی اسے پڑھ لی۔ عمر غرض کر بولے، بدبختوں، اپنے باپ دادا کا دین ترک کر رہے ہو تو لو اس کا مزہ چکھ لو۔ اور پھر دونوں کو خوب مارا۔ مارتے مارتے جب تھک گئے، مگر خدا کے نیک بندے مار کھاتے جاتے تھے اور اف تک نہ کرتے تھے۔ آخر فاطمہ کے منہ سے نکلا، عمر، اگر تم ہمیں جان سے بھی مار ڈالو پھر بھی ہم یہ سچا دین ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ عمر رک گئے اور بولے، اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ فاطمہ نے پڑھنا شروع کیا۔ جو جو پڑھتی جاتی تھی، کلام پاک کی سادگی اور دلکشی عمر کے دل پر گھر کرتی جا رہی تھی، عمر کے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ فاطمہ اب اس مقام پر پہنچی، یعنی قرآن پاک کا جب ترجمہ پڑھا،
زمین و آسمان کی سب چیزیں اللہ جل شانہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ اللہ قادر اور علیم ہے۔ تو عمر کا دل موم ہو گیا، اور جب یہ کلام سنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو پکار اٹھے، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ عشق اپنا کام کر گیا، غرور اور تکبر کے گھروندے ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے۔ بارگاہ نبوت میں حضوری کی بے پناہ شوق نے سینے کے اندر طوفان برپا کر دیا۔ اب صبر کا چارہ نہ رہا، ہاتھ میں تلوار تھی۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا پر مقیم تھے۔ غریب مسلمان جو وہاں موجود تھے ان کی آہٹ پا کر خوف زدہ ہو گئے، مگر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر سکون انداز میں آگے بڑھے اور پوچھا، عمر کس لیے آئے ہو؟ یا رسول اللہ، میں ایمان لاتا ہوں، مجھے غلامی میں قبول فرمائیے۔ زبان فیض پکار اٹھی، اللہ اکبر۔ جملہ حاضرین نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ اس نعرہ سے مکے کی گلی اور کوچے گونج اٹھے اور شہر سے دور دور تک اللہ اکبر کی آواز سنی گئی۔ یہ وہی تاریخی یادگار تکبیر ہے جو ہر زمانے میں مسلمانوں کے آڑے وقت میں راحت قلب بنتی ہے۔ ابتدائے اسلام میں جو چند مسلمان تھے وہ بیشتر غریب اور کمزور تھے۔ وہ اسلام کی سچائی پر دل سے یقین کر چکے تھے۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ سب لوگ اس نعمت سے مالا مال ہوں، مگر مکہ کے لوگ ان پر اتنی سختی کرتے تھے کہ ابھی تک وہ خفیہ طور پر ہی اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تجویز فرمایا کہ تبلیغ اعلانیہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے خود اس کی ابتدا کی اور کعبۃ اللہ میں خطبہ دیا۔ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ پھر 3 دن بعد عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، مگر ان کو مکہ میں نہایت معزز ہونے کے باوجود اس قدر پیٹا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور زخموں کی کثرت کی وجہ سے پہچانے نہ جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا۔ لوگ خوف زدہ اور ہراس محسوس کرنے لگے اور طرح طرح کی طویلیں بیان کرنے لگے۔ کسی نے کہہ دیا کہ آپ صاحبزادہ رسول ابراہیم کے وصال کا دن ہے، اس لیے ایسا ہوا۔ گویا فلقیات قرے بھی سوگوار ہیں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی ہی سے اختیار فرماتے۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ ظلم و تشدد کے باوجود حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت تبلیغ سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کے چچا ابو طالب سے شکایت کی اور کہا، ابو طالب، اپنے بھتیجے کو روکو، یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، یا پھر اس کو ہمارے حوالے کر دو، ہم خود اس سے نپٹ لیں گے۔ اس شکایت پر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میری برداشت سے باہر ہو۔ پہاڑ جیسے مضبوط ارادے اور خدا کی پرسکون نبی نے جواب دیا، چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج بھی لا کر رکھ دیں تو بھی میں اپنے فرض سے غافل نہ رہوں گا، حتیٰ کہ خدا تعالیٰ میری سچائی ثابت کر دکھا دے یا مجھے اسی حالت میں ختم کر ڈالے۔ ابو طالب کی محبت نے جوش مارا، پکارے، بیٹا، جو چاہو سو کرو، رب کعبہ کی قسم، میں تیرا ساتھ ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب کفار و مشرکین نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا اور آپ کو تبلیغ اسلام میں ناکام کرنے کی کارروائیاں وسیع اور تیز کر دی تھی۔ جو بھی نیا شخص مکہ میں داخل ہوتا، یہ لوگ فوراً اس کے پاس پہنچتے اور کہتے، خبردار، یہاں اپنے آپ کو ایک خطرے سے بچائے رکھنا۔ یہاں ایک ایسا جادوگر ہے، جو کوئی بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ اپنی بیوی بچوں، قبیلہ اور سب لوگوں سے بیگانہ ہو کر صرف اسی کا ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عامر
جو اپنے قبیلے کا سردار اور بہت بڑا شاعر تھا، ان دنوں مکہ آیا۔ سرداران مکہ نے شہر سے باہر آ کر اس کا استقبال کیا اور اس کو باتیں بنا بنا کر ایسا خوف زدہ کر دیا کہ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا وہاں سے بھاگ جاتا اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو فیل کے کان میں قرآن کے کچھ الفاظ پڑ گئے۔ بس پھر کیا تھا، ٹھٹک کر رہ گئے، وہ الفاظ دل میں اتر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، وہ انتظار کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کیا، جو آپ نے تلاوت فرمایا اسے پھر تلاوت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت دوبارہ تلاوت فرمائی۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، پھر تلاوت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ وہ پکار اٹھا، واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو فیل بن عامر نے گھر واپس آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مسلمان ہو جاؤ، ورنہ تم آزاد ہو۔ وہ مسلمان ہو گئی۔ والد کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا، وہ بھی اسلام لے آیا۔ قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے خطاب کیا، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اس کے باوجود کفار مکہ کا غیظ و غضب ٹھنڈا نہ ہوا، بلکہ اور بھی تیز ہو گیا، اور کئی بار مدینہ پر چڑھائی کی۔ پہلی لڑائی بدر کے مقام پر ہوئی، جس میں کفار نے بری طرح شکست کھائی۔ انتقام کے جوش میں اندھے ہو کر دوبارہ 3000 کا لشکر زرہ لے کر ابو سفیان کی سرکردگی میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ انہیں یقین تھا کہ اس ٹڈی دل کے سامنے قلیل تعداد مسلمان نہ ٹھہر سکیں گے، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو اس بار شکست ہو جاتی تو دنیا میں اسلام کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہتا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی معیت میں مدینہ سے باہر تشریف لائے تاکہ اپنے بچاؤ کا بندوبست کیا جائے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی سلول منافق بہت سے لوگوں کو برگلا کر واپس لے گیا۔ اللہ کے نبی اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھے، گھمسان کا رن ہوا۔ کچھ لوگوں کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ کا پاسا پلٹ گیا، اس وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سکون اور فوجی ضبط کے ساتھ مسلمانوں کو دوبارہ منظم کیا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے، دانت بھی شہید ہوئے، کچھ وقت بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو آسمان کی جانب چہرہ مبارک اٹھا کر فرمایا، خدایا میرے لوگوں کو سیدھی راہ پر لائیو، وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، بنی سعد سے جب جنگ ہوئی، کچھ لوگ بطور قیدی پکڑے گئے، ان میں ایک عورت بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے پر اس نے کہا، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، یہ دیکھو میرے بازو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کے کانٹے کا نشان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، فرمایا اگر تم چاہو تو ہمارے پاس ٹھہر سکتی ہو، ورنہ اکرام کے ساتھ تمہیں تمہارے قبیلے میں واپس پہنچا دیا جائے گا۔ اس نے تحائف قبول کیے اور واپس چلی گئی۔ مکہ کے کفار مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تغلیب کے خلاف کیا کیا طوفان نہ اٹھائے۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ تھی کہ یہ برائیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، چنانچہ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی منصوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بناتے رہتے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیا جائے، لیکن خدا نے ان کی حفاظت کی اور وہ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ میں آئے ہوئے 7 سال گزر چکے تھے۔ اگرچہ صحابہ اکرام نے کفار مکہ کے ہاتھوں بڑی مصیبتیں اٹھائی تھی، لیکن جب وطن کی یاد آتی تو ٹھنڈی آہیں بھرتے اور آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ اگرچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مکہ کے کفار کے ہاتھوں میں بے انتہا ظلم برداشت کیے تھے، اس کے باوجود وہ کہتے کاش ایک رات مکہ کی ٹھنڈی چھاؤں میں گزار سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرہ کے لیے مکہ جانے کا اعلان کیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ 1400 مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کو روانہ ہوئے۔
مسلمان حدیبیہ کے مقام کے قریب پہنچے تو کفار کا پیغام آیا، آگے نہ بڑھنا ورنہ سب مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ مسلمان جنگ کی نیت سے تو آئے نہیں تھے۔ معاہدہ کی گفتگو کے لیے مکہ سے سہیل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھ گیا۔ بہت کوشش کے بعد طے پایا، نمبر 1، اس سال مسلمان بنا عمرہ کیے واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، آئندہ سال یہ عمرہ کے لیے مکہ آئیں تو 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ نمبر 3، اس دوران اگر کوئی شخص مکہ سے فرار ہو کر مدینہ آئے تو اسے مکہ والوں کو واپس لوٹا دیا جائے۔ نمبر 4، اگر مدینہ سے کوئی مسلمان فرار ہو کر مکہ آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان بظاہر ان تحقیر آمیز شرائط کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ معاہدہ تحریر ہو۔ یہ کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوا۔ جب انہوں نے شروع سے بسم اللہ لکھا تو سہیل نے اعتراض کیا کہ ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، یہ الفاظ کاٹ دو۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے الفاظ لکھے تو سہیل نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیں تو پھر جھگڑا ہی کیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ الفاظ بھی کاٹ دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے بسط نیاز عرض کیا، حضور یہ تو مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھاؤ، اور خود یہ الفاظ کاٹ دیے۔ ابھی تحریر مکمل نہ ہوئی تھی کہ ابو زندل نے، جو کافروں کی قید میں تھے، زنجیروں میں جکڑے بھاگ کر وہاں پہنچے۔ وہ زخموں سے چور چور تھے، نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں جھیل کر وہاں پہنچے تھے اور سمجھتے تھے کہ کفار کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ لیکن سہیل نے کہا کہ معاہدہ کی روح سے یہ قیدی ہمیں واپس ملنا چاہیے۔ ایک مسلمان نے کہا، معاہدے پر ابھی فریقین کے دستخط نہیں ہوئے۔ سہیل نے کہا، تو پھر شرائط تو طے ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جندل کو واپس کر دیا جائے۔ ابو جندل کو مخاطب ہو کر فرمایا، صبر کرو، اللہ ضرور تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ضبط نہ کر سکے، عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں خدا کا سچا رسول ہوں۔ حضرت عمر، کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم سچائی پر ہیں اور یہ لوگ جہالت پر ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تو پھر آپ یہ ذلت آمیز شرائط کیوں قبول فرما رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں، ابھی ہم تلوار سے اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ آقائے نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، لیکن عمر، میں رحمت للعالمین ہوں اور خدائے رحمان ابو زندل کو اس شہر سے جلد نکالے گا۔ میں رحمت للعالمین ہوں اور خدائے رحمان ابو زندل کو اس شہر سے جلد نکالے گا۔ اس معاہدے پر مہر تصدیق لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے حوالے کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ معاہدے کی میعاد گزرنے سے پہلے ہی کفار نے اس معاہدے کی شرائط توڑ دی اور اگلے 2 سال میں مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ عید کا دن تھا، مدینے کی گلیوں میں خوب رونق تھی۔ نماز عید کے لیے سب بچے بوڑھے خوشی خوشی تیاریاں کر رہے تھے۔ راستے میں ان کی نظر ایک کم سن کمزور اور پریشان حال بچے پر پڑی، جو میدان کے ایک کونے میں چیتڑے میں لپٹا ہوا اداس بیٹھا غم کے آنسو بہا رہا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے روٹھے ہوئے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پرے ہٹا دیا اور کہا، مجھے چھوڑ دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی انگلیاں اس بچے کے بالوں میں پھیرتے ہوئے اسی پیار بھرے انداز سے کہا، بات تو بتاؤ میرے بیٹے، کیا ہوا؟ بچے کو ضد کا یارہ نہ رہا، غم سے بھرا بیٹھا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، یہاں تک کہ ہچکیاں بن گئیں
اپنے سر کو اپنے زانوؤں کے درمیان جھکا کر کہا، میرا باپ غزوہ جنگ میں مارا جا چکا ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی، میری جائیداد پر دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، میرے سوتیلے باپ نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، آج سب بچے خوش ہیں، کھیل کود میں مصروف ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، میرے پاس نہ کھانے کی روٹی ہے، نہ پہننے کا کپڑا، نہ سر چھپانے کا ٹھکانہ۔ یتیموں کے عظیم دوست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر مسکرا کر فرمایا، غم نہ کر میرے بچے، میں بھی بچپن میں یتیموں کا داغ برداشت کر چکا ہوں۔ اب تک بچے کو علم نہ تھا کہ وہ کس سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہے، اب جو سر اٹھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر ذرا سا حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درد بھری آواز میں کہا، اگر میں تمہارا باپ، عائشہ تمہاری ماں اور فاطمہ تمہاری بہن ہو تو تم خوش ہو جاؤ گے۔ بچے کی رنجیدگی اور تکلیف بھرپور مسکراہٹ میں بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو گھر لائے، عائشہ رضی اللہ عنہا کو پکارا، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ عائشہ ام المومنین نے سارا ماجرا بھانپ لیا، فوراً بچے کو لیا، اسے نہلایا دھلایا، بہترین لباس جو میسر ہوا پہنایا، پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور فرمایا، لو اب جاؤ میرے لال، باہر جا کر بچوں میں کھیلو کودو۔ باہر میدان میں دوسرے بچے کھیل کود رہے تھے، انہوں نے اس بچے کی بدلی ہوئی حالت دیکھی تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ اب ذرا ہوش میں آئے تو ایک بچے نے کہا، کاش آج ہم سب کے باپ زندہ نہ ہوتے۔ پیارے دوستوں، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کر بیان کیا، میں کہیں راستے میں جا رہا تھا، ایک جھاڑی کے اندر سے پرندے کی آواز آئی، میں نے جھک کر دیکھا، کبوتر کے دو بچے تھے، میں نے ان کو اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیا اور چلتا بنا۔ اسی وقت ان بچوں کی ماں آ گئی، گھونسلہ خالی دیکھا، اس کے گرد فڑفڑائی، چلائی، میں نے یہ دیکھ کر اپنی جھولی کھول دی، بچوں کو دیکھ کر ان کی ماں جھولی میں آ کر بیٹھ گئی، دیکھیے وہ اب بھی میری جھولی میں ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جاؤ ان سب کو ان کے گھونسلے میں چھوڑ آؤ۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گہری سوچ میں پڑ گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا، ماں کی محبت بے پرواہ ہے، مگر خداوند کریم کو اپنی مخلوق سے جو محبت ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ پیارے دوستوں، زید بچپن میں عیسائی تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنی ماں کے ہمراہ کسی قافلے میں جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا، زید کو بھی پکڑ لیا، غلام بنایا اور بیچ دیا۔ حکیم نے اسے خرید کر اپنی چچی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا۔ انہوں نے اپنی شادی کے بعد اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ کچھ حاجیوں نے اسے دیکھا اور وطن واپس جا کر زید کے باپ کو خبر دی۔ باپ کی جان میں جان آئی، فوراً مکہ روانہ ہوئے، سوچا کہ قیمت ادا کر کے بچے کو آزاد کرا لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا قصہ بیان کیا۔ حضور کو باپ کی پریشانی حالی پر بڑا رحم آیا اور غلامی کی قیمت وصول کیے بغیر زید کو آزاد کر دیا۔ لیکن اب زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر مانوس ہو چکا تھا کہ اس نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ عبادت میں بہت ہی مشغول رہتے تھے، ہر روز پورا قرآن پاک تلاوت فرماتے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو نوافل پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو حضرت عبداللہ کو بلایا، مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تم نے اسی طرح یہ مشاغل جاری رکھے تو ان قریب لاغر اور کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری بیماری تمہیں جواب دے دے گی، یقیناً تمہارے بدن کا تم پر حق ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کرو لیکن اپنے جسم کا بھی خیال رکھو اور اللہ کو بھی راضی کرو۔